ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ایک موقع پہ آپ سے بات عرض کی تھی کہ قرآن پاک کی صورتوں میں سب سے پہلے 7 معین رکھی گئی ہیں، 7 طویل ترین صورت، بلکہ 7 طوال، 7 طویل ترین صورتیں ہیں. اس کے بعد معین ہیں وہ صورتیں جن میں 100 یا 100 سے زائد آیات ہیں، پھر مثانی ہیں، اور اس کے بعد 26ویں پارے میں سورہ حجرات سے، بعض سورہ قاف سے کہتے ہیں مفصلات شروع ہوتی ہیں. پھر مفصلات کی 3 صورتیں ہیں، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل. یہ مفصلات میں سے پہلی طوال مفصل چل رہی ہیں. مفصلات تقریباً نسبتاً چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. اب آپ دیکھیے تقریباً ہر صورت 2 رکوع، 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع، اس سے زیادہ نہیں. اور اب قرآن پاک کے اخیر تک انشاءاللہ یہی ترتیب ہے. آج سورہ صف کا آغاز ہوا، مدنی صورت ہے، اور اسی صورت کے تیسری چوتھی آیت کے اندر وہ لفظ آیا ہے صفاً کأنہم بنیان مرصوص. صف کا لفظ ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام بھی سورہ صف رکھا گیا. بلکہ آج آپ نے وہ الفاظ بھی سنے. ابھی گزشتہ دنوں ہمارے اندر یہ لفظ بڑا مشہور ہوا تھا قوم میں، بنیان مرصوص، وہ جو آپریشن جنگی طور پہ رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے، بڑا اچھا نام رکھا تھا بنیان مرصوص. یہی قرآن کی وہ آیت ہے جس میں بنیان مرصوص کا لفظ ہے. سورہ صف کے آغاز میں واقعہ ایک عرض کر دیتا ہوں جو اکثر تفاسیر میں نقل کیا گیا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے. اہل کتاب میں سے بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو بعد میں ایمان لائے، اللہ کی توفیق سے اللہ نے ان کے ایمان کی توفیق دی. ان میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا نام. اہل کتاب کے عالم تھے مشہور یہود کے، بعد میں اللہ نے توفیق دی، ایمان لیا. ان کے حوالے سے تقریباً ہر تفسیر میں، ہر حدیث کی کتاب میں انہی کا نام ہے، اور صحابہ کا بھی ہے. یہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے آپس میں، ہماری یہ مدنی صورت ہے ذہن میں رکھیں، ہجرت وغیرہ ہو چکی اور اس کے بعد جہاد شروع ہو گیا. کہتے ہیں ہم میں سے آپس میں لوگ گفتگو کرنے لگے
اور کسی نے کہا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، ظاہری بات ہے پوچھیں اسی لیے کہ عمل کی نیت سے، اللہ عمل کی توفیق، لیکن کسی نے ابھی پوچھا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کسی نے پوچھا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے نام بنام سب کو بلایا، اس مجلس میں جتنے موجود تھے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی، سنو، تم چاہتے ہو نا اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ تو اللہ پسند کرتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اللہ کی راہ میں تم لڑو، جہاد کرو صف باندھ کر۔ ظاہری بات ہے صف باندھ کے اندر ساری چیزیں ہوں گی، ایک تو امیر کی اطاعت بھی ہوگی، صف بندی تبھی ہو سکتی ہے، اور اس میں اتحاد بھی ہوگا، اور صف بھی ویسے نہیں کہ تھوڑے سے اس سے بھگدڑ مچ جائے، کانہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی، اس طرح مضبوطی سے صف باندھ کے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کو یہ عمل بہت پسند، تو اس کا ذکر آیا۔ اسی طرح بعض کتابوں میں لکھا ہے، چونکہ میں عرض کر رہا ہوں یہ مدنی صورت ہے، اس سے پہلے غزوہ بدر وغیرہ ہو چکے ہیں، ایک دو غزوات ہو گئے، کچھ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے آپ واقعات سن چکے ہیں، ان کے دل میں بڑی خواہش ہوئی کہ ہمیں بھی اگر موقع ملتا ہم بھی یوں لڑتے، یوں اللہ کے راستے میں ہم بھی جان قربان کرتے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جان قربان کرتے، یہ جو بھی صورت۔ کچھ کتابوں میں ہے کہ بعض منافقین نے بھی کہا، یہ منافق، کہ اگر ہمیں موقع ملے ہم یوں کریں گے یوں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعد میں جب مواقع آئے تو وہ منافق پیچھے ہٹ گئے، عہد میں بھی پیچھے ہٹ گئے، خندق میں تو اور کھل کے سامنے آیا، اور تبوک میں تو وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ الفاظ آ رہے ہیں شروع والے کہ اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم نے کام کرنا نہیں ہے وہ کہتے کیوں؟ لم تقولون ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ یہ بری چیز ہے، گناہ کے اعتبار سے، اللہ کی ناراضگی کے اعتبار سے۔ مقتن کے سارے معنی، اصل معنی ہوتا ہے اس کی اللہ کی ناراضگی، گناہ، ظاہری بات ہے گناہ سے اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی ناراضگی کے اعتبار سے یہ بات بہت ہی بڑی ہے اللہ کے نزدیک۔ کیا؟ کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم ایسی بات کہو جو تم نے کرنی نہیں۔ لیکن یہاں یہ سمجھ لیں، یہ غلط فہمی ہمیں ہوتی ہے اس آیت کو بھی دیکھ کے، بعض اور آیات کو دیکھ کے، اور انسان بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا کسی چیز پہ عمل نہیں ہے خدا نخواستہ تو میں اس کی کسی کو دعوت بھی نہیں دے سکتا، یہ غلط فہمی ہے۔ اور کہتے ہیں دیکھو جی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون، جو کام کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ حالانکہ ذہن میں رکھیے گا، اس میں جس چیز پر سرزنش کی جا رہی ہے وہ دعویٰ ہے، دعوت نہیں ہے۔ یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو بڑے بڑے کہ ہم یوں کریں گے یوں کریں گے ایسے کریں گے، وہ کرنا ہوتا نہیں۔ اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کرو، ڈینگے نہ مارو، آسان زبان میں اردو۔ ایک یہ ہے کہ انسان عمل نہیں کرتا، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، وہ مفہوم بھی ہے کہ صرف قول تک نہ رہو، دوسروں کو کہنے تک نہ رہو، اصل عمل کی طرف بھی آؤ۔ لیکن دوسروں کو کہنا یہ ایک مستقل نیکی ہے، اور عمل کرنا یہ ایک مستقل نیکی ہے۔ اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے وہ اس نیکی کے اجر سے محروم ہے، لیکن اگر دوسرے کو کہتا ہے، ایک حدیث کے اندر ہے، آپ سے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو کسی کو کوئی بات کہتا ہے، وہ جس کو بات کہی گئی وہ بڑا عمل کرتا ہے، یہ کمزور ہے، یہ اتنا عمل نہیں کرتا، لیکن چونکہ اس کے کہنے سے عمل کا سبب یہ بنا، اللہ جل شانہ اجر میں اس کو بھی شریک کر دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا تھا الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی بھلائی کی طرف دلالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کی مانند ہے۔ لیکن اس آیت کا مفہوم یہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس دوسرے کو کہہ کے مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں، خود عمل تو ضروری ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے فرض کریں ایک شخص کمزور ہے
کمزوری کی وجہ سے نہیں جا سکتا باہر، جہاد میں نہیں جا سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاد کی ترغیب بھی نہیں دے سکتا۔ اگر عمل نہیں کرتا کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ الگ فعل ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ غلط فہمی کہ جس چیز کا یعنی عمل نہ ہو اس کی دوسرے کو کہہ بھی نہیں سکتا، یہ غلط ہے۔ اور یہی میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے ہاں بچوں کے ہاں بڑی کہانی سی مشہور ہے، اور بعض لوگ نا اس کو بڑے اس سے بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ حدیث کے لفظ بالکل نہیں ہے، کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بچپن میں بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، بعض سلیبس کی کتابوں میں لکھی ہوئی حدیث کی روح سے کہ جی ایک دفعہ نعوذ باللہ، بالکل حدیث نہیں، یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عورت آئی کہ جی میرا بچہ جو ہے یہ گڑ گیا، کیا چیز تھی، شاید آپ کو بھی یاد آ جائے گا، گڑ بہت کھاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آج میں نے خود کھایا ہوا ہے، لہٰذا میں نہیں اس کو نصیحت کروں گا چونکہ میں خود کھاتا ہوں، کل کو لے کر آنا، کل کو چونکہ گڑ نہیں کھایا ہوا تو آج نصیحت کریں گے۔ نعوذ باللہ، حدیث میں کئی ایسے واقعے نے خدا نخواستہ کہ جو چیز خود کر رہے ہو وہ دوسرے کو کہتے ہو کہ نہ کرو، یا نہیں کر رہے وہ کہتے ہو کرو، بالکل کسی حدیث میں من گھڑت باتیں ہیں۔ ویسے کسی نے اپنے طور پہ ہو سکتا ہے حکمت کی بات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کسی بزرگ کی طرف منسوب ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو نسبت کر کے حدیث کے طور پہ بیان کرنا، حدیث قطعاً ایسے نہیں ہے، حدیث میں الفاظ نہیں ہے۔ تو میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ اگر خود عمل نہیں ہے دوسرے کو نہیں کہہ سکتے، اس حد تک ٹھیک ہے کہ خالی کہنے پہ نہ رہو، عمل کی طرف آؤ، لیکن عمل نہ ہونے کی وجہ سے کہہ ہی نہیں سکتے، یہ غلط ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ دعوے پر سرزنش ہے، دعوت پر سرزنش نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اگلی آیت میں وہی ہے کہ وہ جو تم سوال کر رہے تھے کہ جی ہمیں سب سے افضل عمل کا پتہ چل جائے، تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں صف باندھ کر، گویا کہ کأنہم بنیان مرصوص، یہ ہے وہ گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو کر لڑنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ آگے اب دو مثالیں دی جا رہی ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر بنی اسرائیل کے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے مشہور ترین پیغمبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اب چونکہ یہ آیت قرآن میں اتری، اس کے اولین مخاطب صحابہ یا ہم سب لوگ ہیں ایمان والے، تو ہمیں کہا جا رہا ہے، ہم سب بھی اس کے مخاطب میں اپنے اوپر رکھ کے سوچیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم تم مجھے اذیت کیوں پہنچاتے، حالانکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب وہ صرف ایک جملہ ہے، اب وہ اذیت پہنچانے کی کیا صورت تھی؟ وہ پیچھے سارے واقعات پڑھ چکے، بنی اسرائیل کے ہر موقع پر وعدہ کرتے پھر مکر جاتے، وعدہ کرتے پھر مکر جاتے، حتیٰ کہ پیچھے غالباً 6 پارے کے اندر الفاظ ہیں، جب انہیں کہا گیا، انہوں نے کہا جی ہم یہاں پر صبر نہیں کریں گے، بستی میں جائیں، ہمیں کھانے کو سب ملنا چاہیے۔ انہیں کہا گیا اچھا جی بنی عمالقہ کی ایک بستی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ اب وہ بڑے طاقتور تھے، اب یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کیا کہا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، نعوذ باللہ، قرآن کی آیت ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم سے نہیں جایا جائے گا، ہم تو جب وہ لڑ کے فارغ ہو جائیں گے پھر داخل ہوں گے۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کہا تھا کہ میرے رب تو میرے درمیان اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے، میں مالک ہوں، انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ تو یہ اذیت پہنچانے والی باتیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نتیجہ کیا نکلا، فلما زاغوا، جب وہ اتنے ٹیڑے ہو گئے، ہر بات میں مخالفت، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی انہیں ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو ایمان والوں کو ہے کہ تم دیکھو ایسے نہ ہونا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہا۔ دوسری آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف رسول ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا، میں اللہ کی جانب سے تمہاری طرف رسول ہوں، تصدیق کرتا ہوں اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، تورات وغیرہ،
اور آگے بڑی خوشخبری دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. یہ وہ مقام ہے، شاید آپ نے اس سے پہلے بھی میں نے ایک موقع پہ عرض کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی نام، یہ دونوں نام ذاتی ہیں، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بھی بہت ہے، قرآن میں وہ بھی ہیں، لیکن یہ دونوں ذاتی نام ہیں. محمد قرآن میں 4 جگہ ہے اور احمد 1 جگہ ہے یہاں. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ دیکھو میں اس چیز کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو اس سے پہلے ہے، تورات، اور دوسری بات کیا کہی، میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں، اور یہ بھی سن لو نام تک بتا دیا ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت تو تقریباً ہر نبی نے دی تھی، لیکن خصوصیت سے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اس لیے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سب سے آخری نبی، ان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بات کی بشارت دی کہ ان کا نام احمد ہوگا. فلما جاءہم بالبینات، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ واضح معجزات لے آئے تو ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، یہ تو جادو ہے، کھلا جادو ہے. اور اس کا ایک مفہوم مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ فلما جاءہم بالبینات یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے واضح دلائل یہ قرآن کی ساری آیتیں آ گئیں تو نہ ماننے والوں نے کیا کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو. اب آگے کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، من اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات منسوب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کون سی ہے؟ پہلی آیت رہ گئی تھی جو آج کی آغاز میں ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. آسمان و زمین کی ساری چیزیں، اور صرف آسمان و زمین نہیں ہے، آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوق، جتنی چیزیں، سب کی سب ملکیت بھی اس کی ہے، تسبیح بھی اسی کی بیان کرتی ہیں، اور اللہ کی ذات غالب بھی ہے، حکمت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ پر جو جھوٹ منسوب کرے اس سے بڑا ظالم بھلا کون ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس کو بلایا جا رہا ہے، یدعا الی الاسلام، دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ دین کی طرف، آؤ نیکی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ اس پر جھوٹ باندھتا ہے کہ نعوذ باللہ جادو ہے، اس قسم کے ہیں. ایسے پھر ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. ہدایت ملتی کسے ہے؟ کئی دفعہ یہ بات آ چکی، قرآن میں ہی ہے، ہدایت ملتی اسے ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا، جو رجوع کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھتا ہے، اس کے اندر پھر ہدایت گرتی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا مشہور خطہ آپ نے سنا ہوگا، فرماتے ہیں کہ 12 کے در لطافت تباش خلاف نیس، 12 کے در لطافت تباش خلاف نیس، در باغ لالا روید و در شور ابوم خس. کہتے ہیں بارش کی جو طبیعت کی لطافت ہے، بارش کے پانی میں جو اللہ نے اس کے پانی کے اندر اثرات رکھے ہیں وہ تو یکساں ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فرق صرف اس پہ ہے کہ ظرف کون سا ہے، وہ پانی گرتا کہاں ہے. در باغ لالا روید، باغ میں وہی پانی گرتا ہے، گل و گلزار بن جاتا ہے، اور شورا بوم کلر زمین میں وہی پانی گرتا ہے تو ککر، کانٹے، گندگی نکلتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ظرف کیسا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بارش رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یکساں ہے. فرق اس بات کا ہے کہ آپ کون سا دل لے کے سامنے جاتے ہیں. اگر منافقانہ دل لے کے جاتے ہیں، پہلے سے ہی بغض بھرا ہوا ہے، پہلے سے ہی آپ نے دل کو اوندھا کیا ہوا ہے، تو پھر اس برتن میں کیا آئے گا؟ اگر طلب لے کے جائیں گے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، پھر ہدایت ملے گی. ہم بھی اگر اس خلوص سے اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ ہدایت دے گا، اللہ کی توفیق سے. آخری آیات کیا ہے؟ یریدون، وہ لوگ یوں چاہتے ہیں جو اللہ کی طرف جھوٹ بھی باندھتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اللہ کے نور کو وہ بجھا دیں اپنے منہوں کے ساتھ. پہلی یہ بات آئی افواہ، عربی کا لفظ ہے، اردو میں جو ہم کہتے ہیں افواہ، عربی کا لفظ ہی ہے، افواہ پھیل گئی. افواہ فمن کی جمع ہے، فمن عربی میں کہتے ہیں منہ کو، افواہن کئی منہوں، بافواہہم
تو افواہ کو بھی اردو میں جو افواہ کہتے ہیں، افواہ اسی لیے کہتے ہیں اس میں کئی منہ انوالو ہوتے ہیں، ایک نے کہی، دوسرے نے، اس نے وہ کہی، دوسرے نے پھیلائی، اس نے کچھ دو چار لگا کے اگلی پھیلائی، افواہ پھیل گئی، کئی منہ آگے چلتے چلے گئے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو، اللہ کے نور سے کیا مراد ہے؟ مختلف معنی ہے، اللہ کا دین بھی ہے، اللہ کی ذات بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھوکوں سے اس چیز کو بجھا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ واللہ متم نورہ، اللہ چاہتا ہے کہ وہ نور مکمل ہو اور دین اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلے، قیامت تک باقی رہے، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہی ہو۔ تو ظاہری بات ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ہوا کا کام ہے بجھانا، جب ہوا فانوس بن جائے تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ بجھانا چاہتے ہیں، اللہ روشن کرنا چاہتا ہے، تو اللہ جسے چاہے اسے پھر کون بجھا سکتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ مکمل ہو جائے یہ دین تمام دینوں پر، اور دین اسلام تمام دینوں پر غالب ہو کر رہا۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک جتنا ہی ناپسند کرتے رہیں، جتنی ناپسندیدگی انہوں نے کی، ہر طرح کی سوچ کی، لیکن بات وہی ہے، اللہ جل شانہ جب کرنا چاہے تو اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے بلا مانگے، بلا استحقاق ہمیں یہ دین عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی بھی توفیق دے، اور دین میں جو الٹی سیدھے اشکالات لوگ ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، ان وساوس سے محفوظ رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ ترجمہ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اللہ کی ذات غالب بھی ہے، حکمت والی بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون، تم کیوں کہتے ہو، ما وہ باتیں، لا تفعلون جو تم کرتے نہیں، یعنی ایسے دعوے کیوں کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، بہت بڑی ہے یہ چیز اللہ کے نزدیک ناراضگی کے اعتبار سے، کیا؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو ایسی باتیں جو تم کرتے نہیں۔ اب اگر تم نے سوال کیا تھا یا تمہارے ذہنوں میں ہے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو سنو، ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو، یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں صف باندھ کر، اور صف بھی کیسی؟ کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے کیوں اذیت پہنچا رہے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا، جب انہوں نے کجی اختیار کی، بے رخی اختیار کی، نئی بات مانی، تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا فرما دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسی جو فاسق قوم ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مریم، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا علیہ السلام، کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو میرے سامنے ہے، یعنی تورات، اور اس کے ساتھ ساتھ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں خوشخبری بھی دینے والا ہوں ایک رسول کی۔ کون سے رسول؟ یأتی من بعدی، جو آئیں گے میرے بعد، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ لے آئے ان کے پاس واضح دلائل، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، وہو یدعی الی الاسلام، حالانکہ اسے بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لیطفئوا نور اللہ، کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، کیسے؟ بافواہہم، اپنے منہوں کے ذریعے، وہ چاہتے ہیں اپنے منہ سے، پھونکوں سے یہ اللہ کا جو نور ہے اس کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اس نور کو مکمل کرنا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ ناپسند ہی ہو۔
والذی اللہ کی ذات وہی ہے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ مکمل کر دے وہ دین تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون اگرچہ مشرک اس کو ناپسند ہی کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق دے۔ اب آگے مختصر صورتیں 2 رکوع کی تقریباً آئیں گی، اللہ تعالیٰ تکمیل کی بھی ہمیں خیریت سے توفیق دے، اللہ آمین۔ ابھی وہ صاحب کہہ رہے تھے پہلے ان کے کسی کلیگ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو، پڑھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام قرآن کی ہدایات کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، نفسانی خواہشات کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ان دوست نے بھی جن کے لیے کہا ہے، اور بھی ہمارے جتنے اعزاء و اقرباء اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں تو جانتا ہے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کو ایمان والی زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ایمان والی زندگی پر یا اللہ ہم سب کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ Free audio post-production by alphonic.com.